حدیث پاک میں بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ میرا حوض وہ حوض کوثر ہے اور میں اس پر کھڑا رہوں گا اور اپنے گنہگاروں کو پانی پلاؤں گا۔ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ اس کا پانی کیسا ہے؟ فرمایا شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور دودھ سے زیادہ سفید ہے، جو ایک قطرہ پی لیتا ہے اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگتی، اسے کبھی پیاس نہیں لگتی۔ اور پھر صحابہ نے عرض کیا حضور جب آپ پلا ہی رہے ہوں گے امتی ہزاروں لاکھوں ہوں گے، وہاں پلانے کے پیالے کتنے ہیں؟ فرمایا آسمان پہ جتنے تارے ہیں حوض کوثر کے اتنے پیالے ہیں، حوض کوثر کے اتنے پیالے ہیں۔ اب آؤ ذرا مدینہ چلتے ہیں، مدینہ پاک کا سفر کر لو۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، حضور کی بارگاہ میں آپ پہنچے۔ آپ کہہ رہے ہیں کعبے کو ہم پہنچے تھے اور ہم نے وہاں دیکھا کعبے میں داخل ہوتے ہوتے ایک مقام ابراہیم ہے اور بولو نا ہے۔ مقام ابراہیم کس کو کہتے ہیں؟ وہ جگہ ہے جس پتھر پہ کھڑے ہو کر جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو بنایا تھا۔ وہ پتھر آج بھی کعبے کے سامنے رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر گنبد بنا ہوا ہے۔ یہ سب کہتے ہیں کہ ہم خواجہ کی مزار پہ گئے تو پتھر کی پوجا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم اولیاء کے پاس جائیں تو کہتے ہیں یہ پتھر ہے، یہ پتھر ہے۔ ہم نے کہا کعبے کے سامنے بھی اللہ نے ایک پتھر رکھا ہے اور اس پتھر کے اوپر ایک گنبد بنا ہوا ہے اور یہ گنبد بھی سعودی گورنمنٹ حفاظت کر رہی ہے۔ جو پتھروں کی پوجا سے روکتے ہیں، پتھروں کی تعظیم سے روکتے ہیں، انہی سے اللہ تعالیٰ اس پتھر کی تعظیم کروا رہا ہے جس میں حضرت ابراہیم کے 2 قدم کے نشان لگے ہوئے ہیں۔ یہ قدرت الہی ہے اور اللہ فرماتا ہے اس پتھر کا مقام کیا ہے؟ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ مقام ابراہیم ہے، اے طواف کرنے والے یہاں 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنا اگر طواف واجب ہے تو واجب، طواف نفل ہے تو نفل۔ مقام ابراہیم پر ہم نے کہا یا اللہ کہیں بھی نماز پڑھ لیتے کعبے میں، اسی مقام ابراہیم پر طواف کے بعد، خاص کر طواف کے بعد، عام وقتوں پہ نہیں، طواف کرنے کے بعد نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ تو اللہ فرمائے گا سن یہ کعبہ دینے والا میں ہوں، لیکن میں جس کے ہاتھ سے دلایا وہ ابراہیم ہے۔ کعبے کا طواف نصیب ہوا تو ابراہیم کے صدقے میں، تو جہاں تجھے اتنی نعمت ملی ہے جس کے ملی اس کا بھی تو ذرا شکریہ ادا کر لے، اس کی بارگاہ میں بھی شکریہ ادا کر لے۔ تو یہ ہے انسانیت، یہ ہے شرافت کہ جب کسی سے نعمت ملے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس کو مان لینا چاہیے۔ اب یہ وہابیوں کو دیکھیے، کلمہ ملا حضور سے، قرآن ملا رسول سے، پھر بھی انہی کی برابری کرنے چلے۔ امام احمد رضا ایسے ہی لوگوں سے کہتے ہیں اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ حضور نے تم کو کلمہ پڑھایا، اس کا تو احسان ماننا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کے ہاتھوں تمہیں قرآن دیا، احسان ماننا چاہیے تھا، مگر بجائے احسان ماننے کے رسول پاک کی اس مزار شریف کو جسے اللہ نے ایسی عظمت عطا فرمائی کہ وہ عرش اعظم سے اونچا ہے، وہابی سے دنیا کا سب سے بڑا بتخانہ بولتا ہے۔ یہ حضور کی مسجد ہے، یہاں حضور کا روضہ ہے۔ حضور کے روضے کی کیا اہمیت ہے جانتے ہو؟ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا اے امام بتائیے مدینے میں جب نماز پڑھیں، مسجد نبوی میں نماز پڑھیں تو کون سی صف افضل ہے؟ آپ عام مسجدوں میں آئیں گے تو پہلی صف افضل ہے جو امام کے پیچھے ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کی رحمت امام پہ اترتی ہے پھر پیچھے والے کو ملتی ہے،
پھر اس میں جو امام کے رائٹ سائڈ پر ہے ان لوگوں کو بھی سب سے پہلے ملتی ہے، لیفٹ سائڈ والوں کو ان کے بعد ملتی ہے، پھر اس کے بعد جیسے جیسے دور ہوتے ہیں لوگ ویسے ویسے بھی ترتیب ان کو رحمت ملتی ہے۔ تو یہ عام مسجدوں میں جب آپ نماز پڑھیں گے تو پہلی صف افضل ہے، مگر امام مالک فرماتے ہیں کہ جب مدینے میں نماز پڑھو، مسجد نبوی میں نماز پڑھو تو تیسری صف افضل ہے۔ کون سی؟ تھرڈ نمبر کی لائن وہ افضل ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہا تیسری صف میں حضور کا گنبد پڑتا ہے، اس گنبد سے جو قریب ہو کے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز افضل ہو جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پتی پتی پھول پھول یا رسول، پتی پتی پھول پھول، ترجمان اہل سنت، ترجمان اہل سنت، ترجمان اہل سنت، عید میلاد النبی، سبحان اللہ۔ بہت خوب، بہت مدینہ چلو ذرا دیکھو مدینے میں کیا کیا ہے، مدینے میں کیا کیا ہے۔ کعبے میں آئے آپ کو حجر اسود ملا، وہیں پر آپ کو مقام ابراہیم ملا، مقام ابراہیم کے پاس آپ نماز پڑھ لیے، آپ نے کہا چلو مدینہ پہنچتے ہیں۔ ہم جب مدینہ پہنچے افضل بھائی آپ بھی گئے، اللہ کے فضل سے یہاں جتنے بیٹھے ہیں ان میں تقریباً سب مدینے کی زیارت کیے ہوئے ہیں اور بہت سے لوگ زیارت کیے ہوئے ہیں۔ ایک محراب نبوی ہے، حضور کا ایک محراب ہے، جانتے ہو اس محراب میں حضور نماز پڑھایا کرتے تھے، یہیں پر حضور نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اسی محراب کے پاس ایک کھمبا ہے جسے اسطوانۃ الحنانہ کہتے ہیں، وہ رونے والا کھمبا۔ یہ محراب جہاں حضور نماز پڑھتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو آپ نے حضور کے وہ محراب کی جگہ پر ایک عمارت بنا دی، پوری عمارت بنا دی کہ کوئی حضور کے سجدے کی جگہ جہاں گھٹنے رہتے تھے، وہاں حضور کے جہاں ہاتھ رہتے تھے وہاں پوری ایک عمارت بنا دی کہ کوئی وہاں پہنچ نہیں سکتا، اس پر کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا، عمارت بن گئی، وہ پوری چن دیا گیا۔ مگر جب ابوبکر صدیق وہ بنا رہے تھے تو بناتے بناتے انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی جہاں مصطفیٰ کھڑے ہوتے تھے۔ اب ابو بکر سے پوچھو، اے ابو بکر آپ نے حضور کے سجدے کی جگہ اینٹ سے عمارت بنا دی، ہاتھ جہاں رکھتے تھے وہاں عمارت بنا دی، جہاں گھٹنے رہتے تھے سجدے میں وہاں آپ نے عمارت بنا دی، کیوں بنائی؟ تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اس لیے بنا دیا کہ کوئی یہاں جہاں حضور سجدہ کرتے تھے کوئی پیر نہ رکھ سکے۔ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ حضور وہ جگہ جہاں سرکار سجدہ کرتے تھے اس جگہ کا کیا احترام ہے، اس جگہ کی کیا عظمت ہے۔ آج کا وہابی کیا جانے، آج کا تبلیغی کیا جانے، 2 کتاب پڑھنے والا 2 روپے کی کتاب پڑھنے والے کو کیا معلوم؟ جنہوں نے حضور کی صحبت اٹھائی ہے وہ ان کے نگاہ میں اس جگہ کا مقام اتنا اونچا ہے کہ وہ خود وہاں نہیں نماز پڑھا رہے ہیں، اس سے ہٹ کے نماز پڑھاتے ہیں اور اس جگہ کو محفوظ کر دیا کہ کوئی وہاں پتھر پیر نہ رکھ سکے، کوئی اس کی بے حرمتی نہ ہو سکے۔ اللہ اللہ، ہم نے کہا ابو بکر جب بنا ہی دیا تھا تو سبھی پورا بنا دیتے، یہ جہاں حضور کھڑے رہتے تھے وہ جگہ تم نے کیوں چھوڑ دی، وہ جگہ کیوں چھوڑ دی؟ تو ابو بکر فرما رہے ہیں کہ اب میں نے یہ جگہ اس لیے چھوڑ دی کہ اب محراب میں کوئی آدمی نماز پڑھے گا تو وہ سجدہ وہاں کرے گا جہاں مصطفیٰ کے قدم رہتے تھے۔ کعبے میں آپ کو صرف مقام ابراہیم ملا، وہاں باہر نماز پڑھنا ہے، پتھر کو نہ ہاتھ لگا سکتے ہو، نہ پتھر کو چوم سکتے ہو، نہ اس پر پیشانی ٹیک سکتے ہو، اس سے تبرک نہیں لیا جا سکتا، مگر مصطفیٰ کی مسجد کو چلے آؤ، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے سرکار کھڑے ہوئے گئے، وہاں آپ کا سر رکھا ہوا ہے۔ تو کوئی عاشق پکار کر کہہ رہا ہے تیری معراج یہ تھی کہ تو عرش تک پہنچا، میری یہ معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ سرکار کیا کرم ہے، آپ چلو وہاں تو آپ نے زمزم پیا تھا نا،
مدینے مکے میں زمزم پیا ارے بولو نا بھائی، وہاں زمزم کا کنواں ہے، اس کنویں کے پانی کو پی لینے سے یہ پانی غذا کی جگہ غذا بھی ہے، دوا کی جگہ دوا بھی ہے، اور شفا کے لیے شفا بھی ہے، ہر مقصد کے لیے پیا جا سکتا ہے۔ بعض علماء وہ ہیں جنہوں نے اسی پانی کو پی کر 6 مہینے سال بھر تک زندگی گزاری، کھانا نہیں کھایا۔ حضور نے فرمایا زمزم کا پانی یہ کھانا بھی ہے، یہ پانی بھی ہے، یہ انرجی بھی ہے، سب کچھ ہے اس میں۔ تو زمزم آپ نے وہاں پی لیا، اب ذرا مدینہ پہنچے، یہاں کیا ہے نا؟ آپ پوچھ رہے تھے یہاں کیا ہے، آؤ میرے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے۔ میرے سرکار فرما رہے گئے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کی ایک کیاری ہے۔ ومنبری علی حوضی، اور میرا منبر حوض کوثر پہ ہے، میرا منبر حوض کوثر پہ ہے۔ حضرت عاصی سکندر پوری کہتے گئے تمنا میں کشوں سے جب سنی جنت میں پینے کی، تمنا میں کشوں نے جب سنی جنت میں پینے کی، حدیں تم نے ملا دی حوض کوثر سے مدینے کی، حدیں تم نے ملا دی سے مدینے کی، تمنا میں کشوں سے جب سنی جنت میں پینے کی، حدیں تم نے ملا دی حوض کوثر سے مدینے کی۔ جھوم کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ، ایسی تقریر کبھی نہیں سنو گے، یہ ہمارا جگر ہے جو آپ کو پلاتے ہیں، سبحان اللہ، یہ محبت کے بول ہیں جو آپ کو سنائے دے رہے ہیں۔ ایک جملہ بھی آلتو فالتو نہیں، لفاظی کا نہیں۔ آؤ دیکھو مصطفیٰ کے کوچے میں پہنچتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ مدینہ کیا ہے؟ مدینہ کیا ہے؟ ہمارے اطہر میاں جدہ میں رہتے تھے اور بار بار مکہ جاتے تھے، عمرہ کر کے آتے تھے۔ ہم نے کہا کہ عمرہ کیا ہے؟ کہنے لگے بھائی ہم لوگ یہاں سے احرام بن کے جاتے ہیں اور طواف کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، تو ہم کو ایک عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ ایک عمرے کا ثواب کیا ہے وہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، لیکن عمرہ مکے میں رہنے والے کو ملتا ہے نا، عمرہ کرنے کا وہاں پہ آپ کو چانس ہے۔ ہم نے کہا یوسف بھائی آپ مدینہ گئے، آپ کو وہاں کیا ملا؟ ایک تو نیکی آپ کی چھوٹ گئی، آپ کی ایک نیکی چھوٹ گئی کہ آپ نے عمرہ تو مکے میں کیا، وہاں کیا کیا؟ میں کہتا ہوں عمرہ کا ثواب بھی وہاں رکھا ہوا ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں جو شخص میری مسجد سے مسجد قبلتین کو گیا، مسجد خبا کو گیا اور 2 رکعت نماز پڑھ لی تو اسے ایک عمرے کا ثواب مل گیا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ مکے کا عمرہ وہ ہے کہ اگر غلطی ہو گئی تو دم واجب ہو گیا۔ مکے کا عمرہ وہ ہے کہ تم میقات پہ جاؤ، نہاؤ، احرام باندھو، وہاں سے تلبیہ پڑھو، پھر وہاں سے چل کے آؤ، پھر یہاں طواف کرو، پھر سعی کرو، پھر اس کے بعد تم کو ثواب ملے گا۔ ایک بھی اگر چھوٹ ہو گئی تو تم پر اس کا گناہ لازم آئے گا، تم پر دم لازم آئے گا۔ مگر مدینہ پہنچو، رحمت والے سرکار کی بارگاہ ہے، نہ یہاں احرام کا چکر ہے، نہ یہاں آپ کو میقات کا چکر ہے، نہ یہاں ادھر ادھر بھاگنے کا ہے، نہ طواف ہے نہ سعی ہے، بلکہ آرام سے آپ گئے اور آپ سرکار کی بتائی ہوئی مسجد قباء پہنچ گئے، 2 رکعت نماز پڑھ لی، آپ کو ایک عمرے کا ثواب مل گیا۔ میں نے کہا اگر کوئی 4 پڑھ لیا، اگر دن بھر وہاں نفل نماز پڑھتے رہو، ہر نماز کے بدلے، ہر 2 رکعت کے بدلے طواف کعبہ، تمہیں ایک عمرے کا ثواب ملتا ہی جائے گا۔ نہ یہاں احرام باندھنا ہے، نہ یہاں دم ہے، نہ یہاں جرمانہ ہے۔ کیسی رحمت ہے مصطفیٰ کی، جب ثواب بانٹنے پہ آتے ہیں اتنا دیتے ہیں کہ دامن بھر جاتا ہے، رکھنے کو جگہ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے سرکار مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ مدینہ طیبہ میں
معلوم ایک مرتبہ کچھ منافق آ گئے، مدینہ آنے کے بعد بیمار ہو گئے، حضور سے کہنے لگے ہم لوگ بیمار ہو گئے، تو حضور نے فرمایا ان کو اونٹ کا پیشاب پلاؤ۔ اونٹ کا پیشاب پلایا تو ان کو صحت ہو گئی، کیونکہ خبیث ہے، خبیث کا علاج خبیث سے ہوتا ہے۔ کیا بات ہے؟ خبیث تھا، خبیث کا علاج خبیث سے ہے۔ اور وہیں کئی صحابہ ہیں جو بیمار ہو گئے، کبھی کبھی حضور کی بارگاہ میں آئے، حضرت علی مرتضیٰ سے کہتے ہیں، کئی لوگوں نے پوچھا کہ اے علی آپ گرمی کے دنوں میں بالکل باریک کپڑا پہنتے ہیں، سردی کے دنوں میں بڑا باریک کپڑا پہنتے ہیں، اور گرمی کے دنوں میں بڑے موٹے موٹے کپڑے پہنتے ہیں، کیا آپ کو گرمی نہیں لگتی؟ کیا آپ کو سردی نہیں لگتی؟ فرماتے ہیں ہاں گرمی سردی تم کو لگتی ہے، مگر میری بات سنو، مجھے آنکھ آ گئی تھی اور میں حضور کی بارگاہ میں گیا، سرکار نے فرمایا علی کیا ہوا؟ میں نے کہا اشتکت عینی، میری آنکھیں بیمار ہو گئیں۔ سرکار نے لعاب دہن نکالا اور میری آنکھ میں لگا دے ہوئے فرمایا اللہم اذھب عنہ البرد والحمى، اے اللہ علی سے گرمی اور سردی دونوں کو دور فرما دے۔ حضور نے لگایا تھا آنکھ کے لیے، لیکن اب اس کی ایسی طاقت ہے کہ سردی کی سردی نہیں ہوتی، گرمی کی گرمی نہیں ہوتی، گرمی میں موٹا کپڑا پہنتا ہوں، سردی میں باریک کپڑا پہنتا ہوں۔ دیکھو صحابہ اکرام کو حضور دے رہے شفا دیتے ہیں، لیکن یہ چونکہ منافق تھے نا، ان کے لیے حضور فرما رہے ان کو اونٹ کا پیشاب پلاؤ، ان کو صحت ہو جائے گی، اونٹ کا پیشاب پیا صحیح ہو گیا، ورنہ مدینے کی تو آب و ہوا خود ہی شفا ہے۔ حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں سبحان اللہ۔ پیام لے کے جو آئی صبا مدینے سے، پیام لے کے جو آئی صبا مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ ہمارے آقا مولا مدنی دولہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظمت و شان ہے، اسی لیے تو امام محمد رضا کہہ رہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ جذب القلوب الی دیار المحبوب حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے، اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں اگر کعبۃ اللہ شریف کو ایک دھاگا باندھو اور وہ دھاگا سیدھا لے کے جاؤ تو سیدھا گنبد خضرا کو پہنچتا ہے، حضور کی گنبد کو پہنچتا ہے۔ فرماتے ہیں کعبے سے بالکل ٹھیک مقابل میں گنبد خضرا ہے، حضور کا روضہ مبارکہ ہے۔ اور پھر اسی لیے ہم جب کعبے میں پہنچے تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک پرنالہ ہے جو شمال کی طرف لگا ہوا ہے، اور مدینے کا قبلہ جنوب ہے، مدینے کا قبلہ ساؤتھ سائیڈ ہے، اور تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کعبۃ اللہ شریف کے رائٹ سائیڈ پر مدینہ ہے، کعبے کے شمال میں مدینہ ہے، مدینے کے جنوب میں کعبہ ہے۔ اب کعبے کا جو حتیم ہے اس حتیم میں ایک پرنالہ لگا ہوا ہے، یہ پرنالہ سونے کا ہے، پانی جو گرتا ہے میزاب، اس کو میزاب رحمت کہتے ہیں، پانی اس سے گرتا ہے۔ آپ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا سبحان اللہ، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ کعبہ کیسے بول رہا ہے؟ حضرت شیخ عبدالحق لکھتے ہیں کہ دیکھو یہ پرنالہ جو ہے بالکل حضور کے روضے کے مقابل میں ہے، اور آپ کبھی اللہ نصیب کرے طواف کعبہ نصیب ہو جائے تو اس
پورے احاطے میں مطاف میں ہر پلر پہ حضور کا ایک اسم گرامی ان لوگوں نے لکھا. کن لوگوں نے؟ ترکیوں نے لکھا. آج کی یہ قوم اس کو مٹانا چاہتی ہے، لیکن جب ترکیوں نے اس کے بالکل مقابل میں، اس مزاب رحمت کے بالکل مقابل میں جو ستون پڑتا ہے اس پہ پورا اسم مبارک لکھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر کھمبے پہ صرف ایک نام دوسرا ہے، لیکن پورا اسم مبارک جو ذات اقدس کا ہے وہ اس کھمبے پر ہے جو اس پرنالے کے بالکل مقابل میں ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ کعبے کو آپ آئے. جیسے ایک دکان گلی میں ہے نا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ مین روڈ کے اوپر ایک بورڈ لگا دیا اور نام لکھ دیا، اس کے ساتھ ایک تیر کا نشان لگاتے ہیں، ہے نا. تیر کا نشان لگاتے ہیں کہ ادھر ایرو مارک. مطلب یہ کہ یہ دکان یہاں نہیں ہے، اندر ہے. یہ دکان اصل میں اندر ہے، یہاں نہیں ہے. تو آپ اس ایرو مارک پر جاتے ہیں تو آپ کو دکان مل جاتی ہے. آپ سب پہنچے کعبے کو، سب پہنچے کعبے کو. کعبہ کہنے لگا ہاتھ اٹھا کر ادھر نہیں ادھر دیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کعبہ کہتا ہے ادھر نہیں ادھر دیکھو، اس لیے کہ میرا کعبہ بھی وہی ہے، میرا کعبہ بھی وہی ہے، مجھے کعبہ بنانے والا بھی وہی ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کی ایک ربائی پڑھ دوں، ہے نا؟ آپ خوش ہیں؟ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں مجھے؟ ادھر پیچھے والے جو ہے نا خالی بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سنیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کعبے سے اگر تربت شہر فاضل ہے، کعبے سے اگر تربت شہر فاضل ہے، کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل ہے. اس فکر میں جو دل کی طرف دھیان گیا، سمجھا کہ یہ جسم ہے مرمد دل ہے. کیا مطلب؟ کعبۃ اللہ شریف ہے نا، اس کا رخ کدھر ہے؟ اس کا منہ کدھر ہے؟ بولو، کعبے کا منہ کدھر ہے؟ آپ کا گھر ہے نا، آپ اپنے گھر کا منہ کدھر ہے بول سکتے ہیں؟ بولتے ہیں آپ یہ نارتھ سائڈ ہے، یہ ایسٹ سائڈ ہے، یہ ویسٹ سائڈ ہے. تو کب بولتے ہیں؟ جب آپ کے اس پلاٹ کا مین ڈور جدھر ہے، آپ کے پلاٹ کا سائڈ وہی ہے نا. مین ڈور جدھر ہوتا ہے اس کو اسی سائڈ کا کہا جاتا ہے. تو کعبے کا مین ڈور مشرق کی طرف، مشرق کی طرف. اب تھوڑی دیر کے لیے آپ آنکھ بند کر کے یہ سوچئے کہ آپ مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوئے ہیں. کعبے کا منہ مشرق کی طرف اور آپ کعبے کی طرف، آپ کعبے کی طرح مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوئے. تو یہ بولیے نارتھ سائڈ کدھر پڑتا ہے؟ لیفٹ کدھر پڑے گا؟ ارے بولا نا بھائی، یہ سائڈ پہ پڑے گا نا، نارتھ یہ سائڈ پہ پڑے گا. تو مطلب یہ ہوا مدینہ کعبے کے لیفٹ سائڈ پر ہے، مدینہ کعبے کے لیفٹ سائڈ پر ہے. اور جانتے ہیں آپ، حضور کی بارگاہ میں ایک مرتبہ کوئی چیز بٹنے کے لیے آئی تو سرکار جب دیتے تھے تو پہلے رائٹ سائڈ والے کو دیتے تھے. سبحان اللہ. پہلے رائٹ سائڈ والے کو دیتے تھے. ایک مرتبہ اتفاق سے ایسا ہوا، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا اور حضور کے رائٹ سائڈ پہ بیٹھا تھا، حضرت ابو بکر لیفٹ سائڈ پر بیٹھے تھے. اتنے میں کچھ کھجور یا دودھ کا پیالہ آیا، سرکار نے نوش فرمایا. اس کے بعد مجھ سے کہنے لگے عبداللہ حق تو تمہارا ہے، اگر تم اجازت دو تو میں ابو بکر کو یہ پیالہ دوں، کیونکہ رائٹ سائڈ والا یہ ہمیشہ پہلے ہوتا ہے. حضور کی عادت کریمہ تھی کہ ہمیشہ رائٹ سائڈ والے کو پہلے دیتے تھے اور رائٹ سائڈ والا افضل ہوتا ہے. یہی تو آپ صف میں بھی دیکھ رہے ہیں، امام کے رائٹ سائڈ جو ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے. اب ہم مدینہ پہنچے، کعبے کو جب دیکھ رہے ہیں تو کعبے سے حضور کی مزار افضل ہے. یقین ہے، ایمان ہے، عقیدے کی بات ہے. کعبے سے حضور کی مزار افضل ہے تو ہونا کدھر ہونا بھائی؟ جو افضل ہے وہ رائٹ سائڈ ہونا چاہیے.
وہ رائٹ سائڈ ہونا چاہیے. امام احمد رضا کہتے ہیں میں کعبہ پہنچ کے جب دیکھنے لگا تو کعبے کے لیفٹ سائڈ پہ حضور کا مزار ہے. میں دیکھ کر پریشان ہو گئے. جو افضل ہے وہ رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے, یہ لیفٹ سائڈ پہ کیسا؟ جو افضل ہوتا ہے وہ رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے, یہ لیفٹ سائڈ پہ کیسا ہو گیا؟ تو میں سوچنے لگا آخر یہ کیا ہوا. میں اپنے دل کے بارے میں سوچنے لگا تو میرا دل بھی لیفٹ سائڈ پر ہے. میرا دل بھی لیفٹ سائڈ پر ہے. تو میرا دل کہنے لگا یہ کعبہ جسم ہے, مصطفیٰ کا مزار دل ہے, اس لیے اللہ نے اس کو لیفٹ میں رکھا ہے. سبحان اللہ. پر ہے, یہ دل ہے اور یہی سب کچھ ہے. عبادت یہیں سے ہے, ریاضت یہی ہے, اور مجاہدہ یہی ہے, تقویٰ یہی ہے, اور جو ان پر مر مٹے اسی کا نام ایمان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, رسالت, یا رسول اللہ, جشن عید میلاد النبی زندہ باد, مصطفیٰ کی آمد, مصطفیٰ کی آمد, مرحبا مرحبا. سبحان سرکار بے کس پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے گئے حضور کے بارے میں, اس مسجد کے بارے میں, حضور کی گلیوں کے بارے میں. جناب آصف سکندر پوری لکھتے گئے تیری مرضی پہ مر مٹنا شریعت اس کو کہتے ہیں. یا رسول اللہ تیری مرضی پہ مر مٹنا شریعت اس کو کہتے ہیں. تیرے کوچے میں ہونا دفن جنت اس کو کہتے ہیں. تیرے کوچے میں ہونا دفن جنت اس کو کہتے ہیں. ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا, ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا. تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں. تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں. تیری سننا تجھی کو دیکھنا تجھ میں گم ہونا. تیری سننا تجھی کو دیکھنا تجھ میں گم ہونا. شریعت معرفت حقیقت اس کو کہتے ہیں. شریعت معرفت حقیقت اس کو کہتے ہیں. یہ ہے مدینہ کہ سرکار فرماتے من استطاع منکم ان یموت بالمدینہ فلیمت وانا اشفع لہ یوم القیامہ. بولو نا سبحان اللہ. کیا بولو؟ ایک مرتبہ سبحان اللہ. سرکار فرماتے گئے تم میں سے جس آدمی کو یہ طاقت ہے کہ وہ مدینے میں مر سکتا ہے تو مدینے میں مرو, قیامت میں اس کی شفاعت کرنے والا. سبحان قیامت میں سب سے پہلے اس کی شفاعت کروں گا. اور فرماتے ہیں جب قیامت میں شفاعت کا دروازہ میں کھولوں گا تو سب سے پہلے جو شفاعت کروں گا اہل بقی کی شفاعت کروں گا. بقی میں جو آرام فرما ہے اس کا نام جنت البقی ہے, اس کا نام ہی جنت ہے. اور کیوں نہ جنت ہو کہ 10,000 صحابہ وہاں مدفون ہے اور حضور کے قدموں میں, اس حضور کے قدموں میں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہو گئی تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو رات کے وقت میں لے گئے, اور جہاں حضرت عثمان غنی کا مزار ہے وہیں تک قبرستان تھا. وہ اس آخری جگہ آپ نے ان کو دفن کر دیا. دفن کے بعد حضرت انس ایک دن کہنے لگے میں نے رسول اللہ سے یہ حدیث سنی, سرکار فرماتے ہیں میرے اور عثمان کے بیچ میں جتنے لوگ دفن ہوں گے سب کے سب جنتی ہیں. میرے اور عثمان کے بیچ میں جتنے لوگ دفن ہوں گے سب کے سب جنتی ہیں. تو حضرت علی کہنے لگے اگر تو مجھے یہ بات پہلے سنا دیتا تو میں حضرت عثمان کو لے جا کے احد کے پاس دفن کر دیتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ترجمان اہل سنت زندہ باد, خلیفہ حضور اشرف الفقہا زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ
مدینے کو ہم نے کیا سمجھا ہے؟ مدینہ جنت ہے، مدینہ راحت ہے، مدینہ وہ جگہ ہے جہاں ایمان والے کو سکون ملتا ہے، مدینہ سکون کی جگہ ہے، مدینہ محبتوں کی جگہ ہے، والوں کی جگہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں مدینے والوں کو اللہ نے رحم دل بنا دیا ہے، مدینے والوں کو اللہ نے رحم دل بنایا ہے۔ مدینے والے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینے میں تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور کے ساتھ جب فتح مکہ کے دن فتح مکہ ہوا، اس کے بعد حوازن کے میدان میں جنگ ہوئی اور طائف فتح ہوا، حضور کے پاس اس دن وادی میں بھرے ہوئے پوری کی پوری بکریاں تھیں، اونٹ تھے اور لوگ آ کے مانگ رہے تھے۔ حضرت ابو سفیان کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کچھ دیجیے۔ سرکار نے فرمایا لے جاؤ 4000 بکریاں لے جاؤ۔ 4000 بکریاں لی۔ پھر اس کے بعد آئے کہنے لگے سرکار میرے بیٹے یزید کو بھی کچھ دے دیجیے، یزید ابن ابی سفیان، تو فرمایا اچھا اس کو بھی 4000 دے۔ ابو سفیان کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے جیسا سخی میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں۔ اس دن حضور بانٹ رہے تھے، مکے والے آ کے مانگ رہے تھے، حضور بانٹ رہے تھے۔ مدینے والے دیکھ رہے تھے کہ آج حضور مکے والوں ہی کو بانٹ رہے ہیں، اپنے خاندان والوں کو دے رہے، کون جو ابھی مسلمان ہوئے نو مسلمان ہیں ان کو دے رہے ہیں۔ تو مدینے کے کچھ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ حضور اپنے خاندان والوں سے جا کے مل گئے، حضور اپنے خاندان والوں سے جا کے مل گئے۔ اتنا سننا تھا کہ سرکار نے تمام صحابہ کو جمع کیا، خاص کر انصار کو، فرمایا انصار یہ بتاؤ کیا تم پر میرا کوئی احسان نہیں ہے؟ کہنے لگے سرکار ہم میں سے جو نوجوان تھے ان لوگوں نے ایسی بات کہی، ہمارے بڑے بوڑھوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی یا رسول اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں کیا تم کفر و ضلالت میں پڑے ہوئے نہیں تھے کہ میری وجہ سے اللہ نے تم کو ہدایت دی؟ کہا بے شک یا رسول اللہ۔ کہنے لگے سرکار نے فرمایا تم لوگ آپس میں دشمن تھے، میری وجہ سے اللہ نے تم لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کا دوست بنا دیا۔ سب نے کہا یا رسول اللہ بے شک۔ فرمایا تم لوگ غربت و فاقے کی زندگی گزار رہے تھے، اللہ نے میرے طفیل تم کو اتنا دے دیا کہ تم آسودہ حال ہو گئے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ بے شک۔ حضور نے فرمایا میری وجہ سے اللہ نے تم کو عزت دی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بے شک۔ صحابہ سب خاموش تھے مگر حضور فرماتے ہیں لو شئتم لقلتم، اگر تم چاہتے تو یہ بول سکتے تھے یا رسول اللہ جب آپ کے گاؤں والوں نے آپ کا انکار کر دیا اس وقت ہم نے آپ کی تصدیق کی۔ یا رسول اللہ جب آپ کے گاؤں والوں نے آپ کے غلاموں کو گھروں سے نکال دیا ہم نے ان کو اپنے گھروں میں بسایا ہے۔ تم چاہے تو یہ بول سکتے تھے کہ یا رسول اللہ جب کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا اس وقت اسلام کو ہم نے پناہ دیا ہے، مگر تم نے یہ نہیں کہا۔ سنو اے صحابہ سنو، تم کو کیا یہ بات پسند نہیں ہے کہ دنیا والے دنیا لے کر جائے، تم اللہ کے رسول کو گھر لے کے جاؤ؟ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ صحابہ روتے تھے، ان کی داڑیاں بھیگ گئی تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مدینہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں حضرت ابراہیم نے مکے کو حرم بنایا اور میں نے مدینے کو حرم بنایا۔ مدینہ بھی حرم ہے، حرم کا معنی احترام کی جگہ، جہاں کسی پر زیادتی کرنا حرام، گھاس بھی اکھیڑنا حرام ہے، کسی جاندار کو مارنا حرام ہے، کسی کو تکلیف دینا حرام ہے۔ جیسے کعبے کے اندر کعبہ حدود مکہ میں مکہ مکرمہ کی جو حدود ہے ان حدود کے اندر کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی جا سکتی اور کوئی جانور بھی کسی انسان کو تکلیف نہیں دیتا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام و تسلیم کے زمانے میں جب کعبہ بالکل پانی کی وجہ سے طوفان کی وجہ سے منہدم ہو گیا تھا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اے نوح جاؤ کعبہ تعمیر کرو۔ آپ چلے آئے اور کعبے کی تعمیر ہوئی۔ پھر اللہ نے فرمایا اے نوح اس کے حدود مقرر کر دو۔ تو آپ نے اپنے بیٹوں کو فرمایا کہ جاؤ کعبہ مکہ مکرمہ کے حدود مقرر کر دو کہ مکہ کی کہاں تک سٹی ہے، کہاں تک یہ حرم ہے۔ بچے کہنے لگے اب ہم کیسے جانیں؟ اے اللہ کے نبی ہم کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ حدود حرم ہے؟ فرمایا جہاں تک تم کو کوئی جانور نہ ڈرائے تو سمجھ لینا کہ یہاں تک حرم ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بچے
चार तरफ चले तो जहां तक हरम था वहां तक कोई शेर बकर कुछ नहीं करता था। जो ही हरम के उधर एक पैर रखा, शेर गुर्राने लगा। ये समझ गए कि ये हद है, इसके आगे नहीं जाना है। वहीं पर उन्होंने निशान लगा दिया और लकीर लगा दी, उसी का नाम हरम है। इसके अंदर अब इतना जो एरिया है, ये जो सिटी है जिसको मक्का कहते हैं, इसमें मिना भी है, इसमें अरफात भी है, इसमें मुज़दलिफा भी है। और ये हरम के अंदर घास भी उखेड़ना ममनू है, वहाँ की किसी जानवर को मारना भी ममनू है, किसी को तकलीफ नहीं दी जा सकती। जैसे मक्का मुकर्रमा हरम है, ऐसे ही हुजूर फरमाते हैं मदीना भी हरम है। मैंने मदीने को हरम बनाया है, मदीना हरम है। हम समझ रहे मदीना खाली जगह है, नहीं, मदीना वो जगह है जैसे मक्का हरम है वैसे मदीना हरम है। यहाँ भी किसी को तकलीफ देना हराम है तो वहाँ भी किसी को तकलीफ देना हराम है। उसके हुदूद की हिफाजत करना लाजिम है तो इसके भी हुदूद की हिफाजत करना लाजिम है। और देखो इसी मदीने में सरकार फरमाते ये जो ओहद का पहाड़ है, ओहद के पहाड़ के पास से एक दिन गुजरते हुए फरमाते हैं ये ओहद का पहाड़ जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह ये ओहद का पहाड़ जन्नत का कैसे हो गया? जन्नत में ये पहाड़ क्यों चला गया? किस वजह से गया? इसलिए गया कि इस ओहद के पहाड़ से हुजूर को मोहब्बत थी। एक दिन सहाबा से फरमाते हैं ओहदुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये ओहद के पहाड़ से हम मोहब्बत करते हैं और ओहद का पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है। आप सोचिए पहाड़ को भी दिल है, पत्थर को दिल होता है कहीं पत्थर को दिल? पत्थर का दिल किसी ने ढूंढा? भाई बोलो ना यार, नहीं है। और मोहब्बत दिल से होती है, मोहब्बत दिल से होती है, पत्थर को दिल ही नहीं। मैंने कहा या अल्लाह ये क्या बात है? अल्लाह फरमाया, अल्लाह की तरफ से जवाब मिलेगा, हम नबी की मोहब्बत देना चाहें तो पत्थर को भी नसीब हो जाती है। वो इंसान पत्थर से ज्यादा बदबख्त है जिसको मोहब्बत रसूल नसीब नहीं है। हुजूर की मोहब्बत पत्थर को नसीब हो गई। अच्छा पत्थर ने कभी कहा ही नहीं था कि मुझे हुजूर से मोहब्बत। ओहद की जंग हुई, जंग के बाद सरकार हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर, हज़रत उस्मान गनी रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, हुजूर इन तीनों को साथ लेकर ओहद के पहाड़ पर चढ़ गए। अब ओहद का पहाड़ हिलना शुरू कर दिया, झूम रहा है, नाच रहा है, वज्द कर रहा है। हुजूर ने उसको एक एड़ी मारी, है पहाड़ तुझे नहीं मालूम तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद ठहरे हुए हैं। एक एड़ी मारी और फरमाया कि तुझे नहीं मालूम तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद खड़े हुए हैं। इतना कहना था कि ओहद का पहाड़ खामोश हो गया। मैंने उससे पूछा पहले नाचा क्यों था, पहले हिला क्यों था? तो वो कहने लगा इस खुशबख्ती में मैं नाच कर रहा था कि जो तो जिस रसूल को देखने के लिए तरसते हैं आज वो मुस्तफा मुझे अपने कुदूम से मुझे हुजूर तक चले आए, रसूलुल्लाह चले आए। इस खुशी में मैं नाच रहा था, मैं वज्द कर रहा था। दोस्तों हुजूर वो ज़ात है जिसे मिल जाए उसकी ईद हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उस पत्थर ने कभी कहा ही नहीं था कि हुजूर से मैं या रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, मगर हुजूर फरमा रहे हैं कि ओहद मुझसे मोहब्बत करता है, मैं ओहद से मोहब्बत करता हूँ। मैंने कहा या रसूल अल्लाह आपकी बारगाह तो बारगाह है और इसी बारगाह में हजरत इमाम जामी कहते हैं कि ज़िर्रे इश्क़ तुबूद साकिन ज़ुबान अरबाब शौक़ लेकिन, ज़िर्रे इश्क़ तुबूद साकिन ज़ुबान अरबाब शौक़ लेकिन, बेज़ुबानी ग़मे निहानी चुना के दानी शुदा शिकारा। कहते या रसूल अल्लाह आपसे मोहब्बत करने वाला अपने दिल ही दिल में मोहब्बत करता रहा, कभी उसने अपनी जुबान से ये नहीं कहा कि मैं मोहब्बत करता हूँ, मगर आप आलिम गैब है, दिलों की बात जानते हैं और मेरे दिल में जो मोहब्बत है आप पर खुल गई, आप
آپ نے جان لیا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اب دیکھیے یہ احد کا پہاڑ، حضور فرماتے ہیں کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اللہ غنی. اچھا نماز پڑھو ثواب ملے، روزہ کا بدلہ ثواب ہے، زکوٰۃ کا بدلہ ثواب ہے، محبت کا بدلہ جنت ہے. محبت کا بدلہ محبت. حضور نے فیصلہ کر دیا یہ احد محبت کرتا ہے، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں. ہاں ہر وہ مسلمان خوش نصیب ہے جسے عشق مصطفیٰ نصیب ہو گیا. حضور سے جو محبت کرتا ہے، حضور فرماتے جواب میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. جواب میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. حضور بھی اس سے. اور پھر ایک بات یہ بھی ہے، آپ محبت کریں گے اپنی حیثیت سے، آپ محبت کریں گے اپنی حیثیت سے، اور مصطفیٰ محبت کریں گے اپنی حیثیت سے. آپ محبت کریں گے گناہ کرنے کے بعد، حضور مغفرت فرما کے محبت کریں گے. آپ رو کر محبت کریں گے، مصطفیٰ ہنسا کے محبت کریں گے. آپ غم میں محبت کریں گے، مصطفیٰ تمہارے غموں کو ٹال کے محبت کریں گے. تم مشکلوں میں پڑ کے حضور سے محبت کرو گے، حضور مشکلوں کو آسان فرما کے محبت فرمائیں گے. اس لیے کہ محبت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو کسی غم زدہ ہونے نہیں دیتا. آپ دیکھیے، آپ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں، تعلق ہے آپ کا قلبی، اور اگر کسی مشکل میں پڑا ہوا ہے تو بولیے کیا خوش رہیں گے؟ آپ یہ سوچیں کہ میرا دوست ہے، اس کی مشکل میں کس طرح آسان کروں، اس کی مشکل میں کس طرح سلجھاؤں گا، اس کے پرابلم کو کیسے سالو کروں گا. آپ اس فکر میں رہیں گے اس کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے. اگر وہ غمگین ہے تو آپ اس کے ساتھ غم میں برابر شریک. اگر وہ بیمار ہے تو آپ اس کی عیادت میں شریک. وہ اگر پریشان حال ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ پریشان، اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے تیار. غریب ہے تو آپ مدد کرنے کے لیے تیار. دوستی کا تقاضا ہی یہ ہے، محبت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو کسی طرح آپ نہ غمگین دیکھ سکتے ہیں، نہ پریشان حال دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کو آپ روتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کو آپ مفلوق الحال دیکھ سکتے ہیں. خدا کی قسم تم سے زیادہ مربت والے تو مصطفیٰ ہے. کائنات میں اس زمین پر اگر کوئی سب سے زیادہ مربت ہے، سب سے زیادہ مربت کرنے والے ہیں تو وہ رسول پاک ہے. اگر تم حضور سے محبت کرو گے، حضور بھی تم سے محبت فرمائیں گے، اور اتنی محبت فرمائیں گے، اتنی محبت فرمائیں گے کہ تم اپنی طاقت سے محبت کرو گے، حضور اپنی طاقت سے محبت فرمائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے رسول کو تمہارے درمیان بھیجا ہے. خدا کی قسم ایسا رسول ملا ہے، ایسا رسول ملا ہے کہ اس کی محبت کرنے والے صرف آپ ہی نہیں ہیں، آپ ہی نہیں ہیں، جانور بھی ان سے محبت کرتے ہیں، پرندے محبت کرتے ہیں، زمین محبت کرتی ہے، درخت محبت کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ فرشتے محبت کرتے ہیں. وہ ذات وہ ہے جن سے اللہ بھی محبت فرماتا ہے. سب کے محبوب ہے مصطفیٰ. کوئی ایک ایسا بتا دو صرف میں سرکار بے کسپنا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کو کیسی محبت تھی. ایک صحابی آئے بارگاہ اقدس میں، کہنے لگے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا قیامت کے بارے میں پوچھ تو رہے ہو، کیا قیامت کے لیے کچھ تیاری بھی کر لی ہے؟ عرض کرنے لگے اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، چلے کرتا ہوں، فلاں فلاں کام کر رہا ہوں. حضور سے کہے یا رسول اللہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں انکا ما من احببتا، جا قیامت میں تو ان کے ساتھ رہے گا جس سے تو محبت کرتا ہے. اللہ غنی. اور سرکار کا ارشاد گرامی ہے قیامت کے میدان میں تم ان کے ساتھ اٹھو گے جن سے محبت کرتے ہو، جن سے محبت کرتے ہو انہی کے ساتھ اٹھو گے. ہاں یہاں دنیا میں رہ کے فلاں حضور کو اپنے جیسے مولوی سے اگر محبت کر رہے ہو تو اسی کے ساتھ اٹھو گے. حضور کے علم غیب کے منکر مولوی سے محبت کرتے ہو تو اسی کے ساتھ اٹھو گے. اور کبھی میں کہتا ہوں ایسے لوگوں سے جو اپنے
آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اور ایسے ایسے مولویوں کو جنہوں نے حضور کی توہین کی ہے، حضور کے علم کو جانوروں کے برابر بتایا، رسول اللہ کے علم غیب کے منکر ہوئے، حضور کے اختیارات کے منکر ہوئے، اور اپنی کتابوں میں لکھ مارا کہ جس کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہے۔ ایسے مولویوں کو سر پہ بٹھائے ہوئے شہید اعظم لکھ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں تم ہاتھ اٹھا کر دعا کرو کہ تمہارا حشر مولوی اسماعیل دہلوی کے ساتھ ہو، ہم دعا کریں کہ ہمارا حشر امام محمد رضا کے ساتھ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آمین، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں، تم جس سے محبت کرو گے اسی کے ساتھ اٹھو گے۔ اللہ کرے آپ کے دل میں خواجہ کی محبت ہے۔ ناز کرو سنی مسلمانوں، ناز کرو اپنی قسمت پر کہ تمہارا مددگار ایک نہیں ہے، کئی ایک ہے، ایک نہیں ہے، کئی ایک ہے۔ غوث سے محبت ہے، 11ویں کرتے ہو، جھنڈا چڑھاتے ہو، غوث پاک سے محبت کر رہے ہو، انشاءاللہ غوث پاک بھی ساتھ رہیں گے۔ خواجہ سے محبت کرتے ہو، خواجہ غریب نواز بھی ساتھ رہیں گے۔ معشوق ربانی سے محبت کرتے ہو، یہ معشوق ربانی بھی ساتھ رہیں گے۔ محبوب الہی سے محبت کرتے ہو، محبوب الہی بھی ساتھ رہیں گے۔ ہاں ہاں، تم اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہو، اسی اعلیٰ حضرت کے ساتھ بھی رہو گے۔ تم مخدوم سمنہ سے محبت کرتے ہو، مخدوم سمنہ تمہارے ساتھ رہیں گے۔ تم علی مرتضیٰ سے محبت کرتے ہو، علی مرتضیٰ کے ساتھ رہو گے۔ حسنین کریمان سے محبت کرتے ہو، حسنین بھی تمہارے ساتھ رہیں گے۔ ابو بکر سے محبت کرتے ہیں، ابو بکر بھی ساتھ ہے۔ عمر سے محبت کرتے ہیں، عمر بھی ہمارے ساتھ ہے۔ علی حضرت عثمان سے محبت کرتے ہیں، عثمان بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اور قربان جاؤ کہ ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، حضور بھی ہمارے ساتھ۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ ایسے محبوب اللہ غنی۔ اچھا، ہر ایک آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اپنے مطلب کے لیے۔ میں آپ سے محبت کروں تو سوچو کبھی دعوت مل جائے، کبھی مجھے چندہ دے گا مدرسے۔ کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اس دنیا میں تو مطلب ہوتے، لیکن حضور جو تم سے محبت کرتے ہیں وہ محبت غرض کی نہیں ہے، احسان کرنے کی۔ واہ سبحان اللہ۔ حضور تم سے جو محبت فرما رہے ہیں اس لیے فرما رہے ہیں، میرا غلام گرے گا میں اٹھا لوں گا، میرا غلام گناہ کرے گا میں بخشوا لوں گا، میرا غلام کل قیامت میں تنہا ہوگا میں اس کا ساتھ ہو جاؤں گا، اور جب پل صراط پہ چڑھے گا ربی سلم کہہ کے پار لگا دوں گا۔ اور جب ترازو پہ کھڑا رہے گا، ترازو پہ عمل تل رہے ہوں گے، وہاں کھڑے ہو کر اس کا پلہ بھاری کر دوں گا، اور جب حوض کوثر پہ پیاسا پہنچے گا پانی پلا دوں گا، اور جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوگا تو اسے اندر جنت میں داخل کر دوں گا۔ ہر ایک محبت کرتا ہے غرض سے، حضور محبت کرتے ہیں صرف احسان کرنے کے لیے۔ جیسے خالد کہتے گئے قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سایہ نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سایہ نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قربان کی بخشش کے۔ کہتا ہے وہ قرآن ملا ان کے در سے، اسلام ملا ان کے در سے، قرآن ملا ان کے در سے، اسلام ملا ان کے
بخشش کے ہمارے آقا ایسی محبت فرماتے ہیں، ایسی محبت کرتے ہیں. آپ سے کتنی محبت ہے ان کو معلوم ہے. سنیں گے؟ ارے بولو نا بھائی، تو پورا مجمع بول دیں. اس محسن آدم کے غم پر یوں تو ہزاروں احسان ہے کہ نہیں؟ حق بول دو، جھوم کر کہہ دو، پورا مجمع بول دے. سبحان اللہ. اس محسن آدم کے غم پر یوں تو ہزاروں احسان ہے. قربان میں اس احسان کے، قربان میں اس احسان کے. احسان کیا تو جتایا نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، آمد مصطفیٰ، مصطفیٰ کی آمد، سرکار کی آمد. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. زندہ باد. زندہ باد. احسان کے، احسان کیا تو جتایا نہیں. میں قربان میں ان کی بخشش کے. مقصد بھی زبان پر آیا نہیں. بن مانگے دیا اور اتنا دیا. دامن میں ہمارے سمایا نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے. حضور کی عطا کیا ہے؟ اللہ غنی. میرے سرکار کیسی محبت کرتے ہیں سنیں گے؟ ارشاد. رمضان کا مہینہ تھا. روز رات میں سرکار نوافل پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جایا کرتے تھے. صحابہ نے دیکھا حضور آ رہے ہیں تو پابندی سے صحابہ بھی آ جاتے تھے اور ساری رات حضور کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ صحابہ آئے نماز کے انتظار میں کہ سرکار نماز کے لیے آئے تو حضور کے ساتھ ہم بھی نماز پڑھیں گے. بیٹھے رہے. صبح ہو گئی. حضور نہیں آئے. فجر بھی آئے تو صحابہ صبح میں حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم رات آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے مگر آپ تشریف نہیں لائے. سرکار نے فرمایا ہاں میں نہیں آیا. اس لیے نہیں آیا کہ تم لوگ بڑی پابندی سے آ رہے ہو نا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اس پابندی کی وجہ سے وہ نماز فرض ہو جائے. اللہ. سبحان. اور جب وہ فرض ہو جائے گی تو پھر آنے والے لوگ نہیں پڑھ سکیں گے. اس لیے میں آج نہیں آیا تاکہ وہ میری سنت ہی بن کر رہے. دوستو ذرا غور کیجئے. یہ وہابی کہتے ہیں حضور کو کوئی اختیار نہیں ہے. حدیث کہہ رہی ہے مصطفیٰ کو فرض کرنے کا بھی اختیار ہے، سنت کرنے کا بھی اختیار ہے. سبحان اللہ. حق. سبحان اللہ. تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، اختیار مصطفیٰ زندہ باد. اختیار مصطفیٰ مختار دو عالم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک دن سرکار اپنے صحابہ کے ساتھ وضو فرما رہے ہیں. ہاتھ میں مسواک ہے. فرماتے ہیں میں چاہتا یہ تھا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کو لازم کروں. ہر نماز کے ساتھ مسواک کو لازم کر دوں مگر میں نہیں کر رہا ہوں. اس لیے کہ کہیں آنے والے لوگ نہ کریں تو گناہگار نہ ہو جائے. کیا خیال ہے تمہارا؟ کتنا خیال ہے آپ کا مصطفیٰ کو؟ آپ آ رہے 14ویں صدی میں، حضور اسی زمانے سے تمہارا خیال کرتے چلے آ رہے ہیں. آج ہمارے پاس برش تو ہے گھروں میں، ہر گھر میں برش ہے، ٹوتھ پیسٹ ہے، سب کچھ ہے مگر مسواک نہیں.
اور نماز کے وقت تو مسواک ہم کبھی کرتے ہی نہیں. اگر یہ لازم ہو جاتا تو آج کے زمانے میں بولو کتنی مشکل ہو جاتی ہے آپ کے لیے. آپ کا وضو کرنا مشکل ہو جاتا, آپ نماز پڑھنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا, مگر سرکار وہیں سے انتظام کر رہے ہیں, اس لیے کہ ہمارے آقا قریب اور دور سب کو دیکھتے ہیں, ہر زمانے کو دیکھ رہے ہیں, ہر زمانہ دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ابو بکر تم تو کر سکتے ہو مسواک, لیکن جعفر کہاں کر سکتا ہے. اس لیے 14ویں صدی کے بعد پیدا ہونے والے اس امتی کے لیے وہیں سے انتظام کر دیا کہ میں اس کو لازم نہیں کر رہا ہوں تاکہ میرے آنے والے امتی کو مشکل ہی نہ ہو. کتنا خیال. اللہ غنی. ایک دن سرکار بکسپنا صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھتے تھے. فرماتے اگر میں چاہتا, مجھے پسند تھا کہ عشاء کی نماز تہائی رات میں پڑھے, یعنی رات کے 3 پاؤ حصہ گزرنے کے بعد پڑھی جائے. میں یہ پسند کرتا تھا, مگر بعد میں آنے والے میرے امتیوں کو بڑا مشکل ہو جائے گا, اس لیے میں نے اس کو لازم نہیں کیا ہے. دیکھیے حضور کو کتنا خیال ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی نماز پڑھائے, صبح میں لوگ آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ صحابی صاحب جو ہیں یہ نماز پڑھا رہے تھے, رات میں انہوں نے فجر کی نماز میں سورہ بقرہ پورا پڑھ دیا. سرکار نے ان صحابی کو بلایا, فرمایا تم میری امت کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو, لوگوں کا خیال کرتے ہیں کہ قرآن پڑھو, سبح اسم ربک الاعلی پڑھو, هل اتاک حدیث الغاشیہ جیسی سورہ پڑھو, اتنے لمبے سورہ کیوں پڑھو. حضور کو اپنی امت کا ہر آن ہر لمحہ کتنا خیال ہے. اللہ غنی. میں بتاؤں آپ کو, حضور کو اتنا خیال ہے, آپ کا اتنا خیال ہے کہ جب سرکار پیدا ہوئے تو حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہے میرے سرکار کہہ رہے تھے سجدہ کر کے کہ ربی حب لی امتی. حضور سجدے میں سر رکھے ہوئے ابھی پیدا ہوئے اور فرما رہے ہیں کہ ربی حب لی امتی. لوگ کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ میری امت کو بخش دے. وہابہ یہبو کے معنی ہے ہبا کرنا. آپ کے پاس جو جملہ استعمال ہوتا ہے ہبا کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہبا رجسٹری جس کو بولتے ہیں گفٹ رجسٹری ہے نا. گفٹ کا نام ہے ہبا. ہبا کس کو کہتے ہیں؟ گفٹ کرنے کو ہبا کہتے ہیں. دے دینا. مطلب اللہ سے کہنا یا رسول اے اللہ میری امت کو تو اپنے نہیں میرے حوالے کر دے. اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ محبوب میں تیری امت کو تیرے حوالے کیوں کر دوں؟ تو عرض کرنے لگے الہ العالمین اس لیے تاکہ میرے کسی گنہگار کا گناہ کھلنے نہ پائے, میں ہی جانوں اور میں اس کو بخشوا دوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب تیرا غلام میرا بندہ ہے, تیرا غلام میرا بندہ ہے. میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے کسی غلام کا گناہ کسی پر کھلے. جب بخشنا ہی ہوگا تو میں اس کو اپنی طرف سے بخش ہی دوں گا. سبحان اللہ. میں اسے بخش ہی دوں گا. حضور کا کتنا خیال ہے آپ کا کہ فرما ربی حبلی امتی, ربی حبلی امتی. نمازوں میں حضور کو اپنی امت کا خیال. اور جب انتقال فرمایا دوستو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر میں تھے. آپ کہتے ہیں میں نے دیکھا لبہائے مبارک کھل رہے ہیں, میں نے سرکار کے ہونٹوں پہ کان رکھا تو سرکار فرما رہے ربی حبلی امتی, اے اللہ میری امت کو بخش دے, اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے. امام احمد رضا اسی لیے کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. حضور تو آپ سے محبت کرتے ہیں, بے انتہا محبت کرتے ہیں. کتنی محبت کرتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں ایک دن حضور اپنے کمرے سے باہر نکلے, آپ کے ہاتھ میں 2 کتابیں تھیں اور فرماتے ہیں اس کتاب میں مجھ پر ایمان لانے والے تمام لوگوں کے ان کے باپ کے نام لکھ دیے گئے ہیں اور آخر میں ٹوٹل بھی کر دیا گیا. اور اس کتاب میں میرا انکار کرنے والوں کے باپ نام اور ان کے باپ کے نام لکھ دیے گئے ہیں, آخر میں اس کا ٹوٹل کر دیا گیا. اور
फरमाते ला यज़ीद अलैहा वला यंकुसु, अब इसमें ना कुछ ज़ियादती होगी ना कमी होगी। और एक मौके पे फरमाते हैं मैं अपना कलमा पढ़ने वालों को उनके बापों की पुश्तों में पहचानता हूं। सुभान अल्लाह। अभी आपका बेटा पैदा नहीं हुआ, आपकी सुल्ब में है, सरकार फरमाते उसको वहीं से पहचानता हूं, वहीं से उसको पहचानता हूं। अब जब पुश्त में पहचानते हैं, सरापा वजूद में आ गया तो नहीं पहचानेंगे, सरापा वजूद में आ गया तो नहीं पहचानेंगे। ये वहाबी कहते हैं कि हुजूर को कुछ नहीं मालूम, हम कहते हैं तू कुछ नहीं है इसलिए तुझे कुछ नहीं मालूम। हमको मालूम है कि हमारे नबियों को पहचानते हैं इसलिए कि हम उनका कलिमा पढ़ते हैं, वो हमको जानते हैं, हम उनको जानते हैं। बेशक सुभान। हमारे सरकार अपने हर गुलाम को जानते हैं। और हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी तो अपनी किताब मिशकात शरीफ के एक तर्जुमे में फरमाते गए हुजूर अपने हर गुलाम को पहचानते गए और उनके बाप के नाम को भी पहचानते, सुभान अल्लाह, को पहचानते हैं और हमेशा उनको देखते रहते हैं जो हुजूर को याद करते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान। और एक हदीस पाक में सहाबा ने अर्ज़ किया हुजूर हम लोग तो आपके सामने हैं और हम लोग आप पर दरूद पढ़ते हैं, अब फिर बाद में आने वाले लोग जब आप पर दरूद पढ़ेंगे तो कैसा? हुजूर ने फरमाया अस्माऊ अहला मोहब्बती, मैं अपने मोहब्बत से दरूद पढ़ने वालों का दरूद तो खुद सुनता हूँ। झूम के दरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार फरमाते हैं जो मुझसे मोहब्बत करने वाला है उसके दरूद को तो मैं अपने कानों से सुनता हूँ। अल्लाह बनी मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सहाबा से कहते हैं ऐ सहाबा बताओ तो सही किसका ईमान अजीब तर है? तो सहाबा अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह हमारा ईमान अजीब तर है। फरमा वो कैसे अजीब तर होगा? तुम लोग तो मुझे देख रहे हो, मेरे कुरान मेरी जुबान से सुन रहे हो, अगर तुम नहीं मुसलमान होंगे तो फिर कौन मुसलमान होगा? साहबा कहने लगे तो हुजूर फिर आपका ईमान अजीब तर? फरमाओ क्यों? मुझ पर कुरान उतरता है, मेरे पास जिब्राइल आते हैं, मैं नहीं तो और कौन मोमिन होगा? साहबा अर्ज करने लगे फिर हुजूर आप भी बता दीजिए कि कौन किसका ईमान अजीब तर? हुजूर ने फरमाया उन लोगों का ईमान सबसे अजीब है, सबसे निराला है, सबसे आला है, सबसे बाला है और मुझे बड़ा प्यारा है, जो मेरे बाद आने वाले गए न उन्होंने मुझे देखा होगा न मेरे सहाबा को देखा होगा न मेरे देखने वालों के देखने वालों को देखा होगा, सिर्फ मेरा नाम सुना और मुझसे मोहब्बत करते गए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और फरमाते हैं उस आखिरी जमाने में मुझसे मोहब्बत करने वाले शान के होंगे कि एक तरफ दुनिया की सारी दौलत रख दो और उनसे कहो इधर रूए मोहम्मद दिखाए जाने वाला है, इधर जलवे मुस्तफा दिखाया जाने वाला है, तो वो सारी दुनिया को लात मार देगा और मुझे देखने भाग कर आ जाएगा। कैसे पहचानते हैं? चाहने वालों को हर हमेशा पहचानते हैं, हर आन पहचानते हैं। हाँ अगर आप चाहने वाले बन गए तो समझ लीजिए कि हुजूर भी आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे, मगर शर्त यह है कि हमारे पास पहले मोहब्बत हो, हमारे दिल में मोहब्बत हो तो हुजूर भी हमसे मोहब्बत करेंगे। अगर हमारा दिल मोहब्बत रसूल से खाली है तो फिर हुजूर की मोहब्बत, हुजूर की इल्तिफात मिलना मुश्किल है। और अल्लाह ताला हम सबको रसूलुल्लाह की मोहब्बत से सरफराज फरमाए। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे आका अलैहिस्सलाम ऐसे महबूब हैं, ऐसे महबूब हैं कि आपकी जो सोहबत में रहा उसको आपसे मोहब्बत हो गई, मोहब्बत हो गई। सहाबा तो मोहब्बत करते ही थे, ऐसे मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत कि कभी कभी सुबह फजर की नमाज में आके बैठ जाते, रात के अंधेरे से आके बैठ जाते और हुजूर के दरवाजे को तकते रहते थे। साहबा ने पूछा, सरकार ने कभी कभी पूछा उनसे ऐसा इतनी रात में क्यों आ? कहने लगे सरकार आपकी याद आ गई तो मैं भाग के आया आपके पास। आधी रात को आपकी याद आ गई तो आपको देखने के लिए आ गया और बैठा रहा, जब तक आपको देखा नहीं मेरे दिल को चैन नहीं पड़े। एक सहाबी थे, इनका नाम था अनीस। हुजूर का इंतकाल उधर हुआ, किसी ने आकर उनसे कहते कि हुजूर का विसाल हो गया, सुनते ही वही इंतकाल हो गया।
وہ سنتے ہی انتقال کر گئے۔ حضور سے صحابہ کی جو محبت تھی اس کا کوئی ہم معیار اس دنیا میں مقرر نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں نے حضور پر اپنی جانیں، اپنا مال، اپنی عزت، اپنی آبرو سب کچھ قربان کر دیا۔ ایک صحابی روایت کرتے ہیں احد کے میدان میں جب جنگ کا رن پڑا اور لوگ شہید ہو رہے تھے، میں نے ایک شہید کو دیکھا کہ گھوڑے سے گرا ہے اور وہ سر اٹھا اٹھا کر دیکھ رہا تھا۔ میں دیکھا کہ کدھر دیکھ رہا ہے، پھر اس کے بعد وہ زمین پر لوٹتا جا رہا ہے اور حضور کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، حضور کی طرف بڑھتا گیا، اور جب حضور کے پاس پہنچ گیا تو حضور کے پیروں پر، حضور کے قدموں پر اپنے کلے رکھ دیا، گال رکھ دیا اور کہتا تھا اللہ کی قسم میں اب تو کامیاب ہو گیا، میں اپنے مقصد کو پا لیا، اللہ کی قسم میں اپنے مقصد کو پا لیا۔ دوستو صحابہ کی یہ تمنا تھی کہ مرے تو آقا آپ کے قدموں میں مرے، حضور آپ کے قدموں میں مرے۔ کیا حسن رضا کی دعا ہے، آستانے پہ تیرے سر ہو جل آئی ہو یا رسول اللہ، آستانے پہ تیرے سر ہو جل آئی ہو، اور اے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو، اور اے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو۔ اور جگہ کہتے ہیں دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت سبحان اللہ۔ کیا محبت تھی صحابہ، ایسی محبت کہ ہم آج کسی سے کسی کی اتنی محبت نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے۔ نہ کسی کو آج ماں سے اتنی محبت ہے، نہ باپ سے محبت ہے، نہ دوست سے محبت ہے۔ صحابہ سب سے زیادہ حضور سے محبت کرتے تھے، اس قدر محبت کرتے تھے، اس قدر محبت کہ وہ اپنا سب کچھ لٹا دینے کے بعد بھی حضور کے پاس ایک غلام کی طرح کھڑے رہتے تھے، اور تمنا یہ رہتی تھی کہ حضور ایک نظر دیکھ لے اور مسکرا دے، سرکار دیکھ لے اور مسکرا دے۔ یہ ان کی عین تمنا ہوتی تھی۔ اے میرے دوست، حضور سے صحابہ تو محبت کرتے تھے۔ ایک لکڑی تھی جس کو ٹیک لگا کر حضور خطبہ دیا کرتے تھے۔ مسجد نبوی میں آج اس کی جگہ یادگار میں ایک کھمبا بنا دیا گیا، اسی جگہ حضور کے پاس جب تک ممبر بن کے نہیں آیا تھا، اسی لکڑی کے کھمبے کو ٹیک لگا کر سرکار خطبہ دیتے تھے۔ جب ممبر بن کے آ گیا، سرکار اس ممبر پہ بیٹھ گئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اتنے میں رونے کی آواز آ رہی تھی، کوئی رو رہا ہے، کوئی رو رہا ہے۔ سرکار علیہ السلام اپنے ممبر سے اترے اور اس کھمبے کے پاس آئے، اس کو سینے سے لگا دیا اور کہنے لگے، جب حضور کے گود میں وہ کھمبا پہنچ گیا تو ایسے روتا تھا جیسے بچہ ماں کے گود میں پہنچ کے روتا ہے۔ اس کھمبے کو محبت ہو گئی، بے جان کھمبا اگر حضور سے محبت کرتا ہے تو اس میں جان پیدا ہو جاتی ہے، اس سے رونے کا سلیقہ آ جاتا ہے۔ کیا سمجھا آپ نے؟ حضور کی محبت وہ ہے کہ مرنے والے کو زندہ جاوید بنا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کو نصیب ہو جاتا ہے اس کی نصیبت جگ جاتا ہے اور اسے مرنے نہیں دیتا، اسے صدا کر دیتا ہے، اسے صدا کی زندگی عطا کر دی جاتی ہے۔ یہ اور پھر ایک بات یہ بھی سنو، جب محبت کرنے والا ان کا بے چین ہوتا ہے، روتا ہے، تو ان کا کرم یہ ہے، ان کی عادت یہ ہے، ان کی رحمت یہ ہے کہ ان کے پاس رہنے والا، ان کی بارگاہ میں ٹھہرنے والا ایک کھمبا اگر رو رہا ہے تو اس کا رونا اس رحمت عالمین کو گوارا نہ ہوا، خود چلے آئے، اس کو سینے سے لگایا، اس کو تسلی دی اور فرماتے ہیں، اے کھمبا
اگر تو چاہے تو تجھے جنت میں جگہ لگا دوں، تجھے جنت کا درخت بنا دوں، اور اگر نہیں تو تو یہیں پر رہ۔ شیخ عبدالحق کہتے ہیں کہ کھمبا نے کہا بس آپ کے قدموں میں رہوں گا، اور جب مسجد نبوی کی تعمیر جدید ہوئی اس کھمبے کو نکال کر پھینکا نہیں بلکہ وہیں دفن کر دیا۔ عاشقوں کے بھی کیا طور ہے، انہوں نے عشق کرنے والی لکڑی کی بھی تعظیم کی، سبحان اللہ، عشق کرنے والی لکڑی کی بھی تعظیم کی ہے، اور سرکار نے لکڑی نے بھی محبت کیا ہے تو اس لکڑی سے بھی محبت فرمایا اور اس کے ساتھ مربت کا معاملہ فرمایا۔ اے ایمان والے، بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جسے عشق مصطفیٰ نصیب ہو گیا، اور اگر عشق مصطفیٰ نصیب نہیں ہوا ہے تو اپنے دل میں درد محبت پیدا کرو۔ یہ درد محبت بڑی دولت ہے، حضور کی محبت کی دعا کرو، ہمیشہ دعا کرو، اٹھتے بیٹھتے دعا کرو کہ الہ العالمین حضور کی محبت سے آشنا کرو، رسول اللہ کی محبت کا صدقہ عطا کرو، حضور کی محبت میرے دل میں بسا دو۔ یہ مانگو اس لیے کہ اس سے بڑی دولت کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دولت جس کو مل گئی اس کا کیا حال ہے؟ امام احمد رضا کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، خبر میں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ رسول پاک کی محبت مانگو، حضور وہ ہے جن سے سب محبت کرتے ہیں۔ جانتے ہو حضور کی بارگاہ میں ایک گدھا تھا، جنگ خیبر میں سرکار جب تشریف لے گئے تو ایک گدھا آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ آپ میری پیٹھ پہ سواری کیجیے۔ حضور نے فرمایا وہ کیوں؟ تو کہنے لگا میری نسل میں جتنے گدھے ہوئے ہیں ہر ایک کی پیٹھ پر کوئی نہ کوئی نبی سواری کیا ہے، اب میرے خاندان کا میں اکیلا باقی ہوں، مجھے آپ کے شرف پر عنایت فرما دیں۔ حضور نے اس پہ سواری کی، اس کا نام یافر رکھا۔ حضور نے فرمایا اچھا یہ گدھے بول تیری شادی کرا دوں؟ تو نہیں یا رسول اللہ شادی کرنا نہیں ہے مجھے۔ فرمایا وہ کیوں؟ کہنے لگا اس لیے نہیں کہ اگر میری شادی ہو گئی تو مجھے اولاد ہوگی، پھر میری اولاد کو کون نبی ملے گا جبکہ آپ آخری نبی، واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے بعد نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے میں بھی آخری گدھا بننا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا گدھے کو معلوم ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی، آخری نبی، گدھے کو تک معلوم ہے، واہ 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 سبحان اللہ، گدھے کو تک معلوم ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا بانی بن گیا، اب تک پتہ ہی نہیں چلا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی۔ زندہ آباد یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد۔ اس گدھے کے بارے میں شواہد النبوہ میں حضرت علامہ جلال الدین حضرت امام جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ گدھا حضور کی بارگاہ میں رہتا تھا ہمیشہ بیٹھ کے، جب کسی صحابی کو بلانا ہوتا تو اس گدھے سے کہتے جاؤ وہ فلاں صحابی کو بلاتے۔ گدھا پڑھا لکھا ہے؟ نہیں ارے بولو نا جی، نہیں، جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا اسی کو ہم لوگ گدھا کہتے ہیں، مگر یہ گدھا عجب گدھا۔ حضور کہتے کہ جا اس کو بلا کے لا، تو وہ گدھا سیدھا جاتا تھا، اس کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے۔ اگر مجھے آپ کہیں آپ کے رائے پورے میں کہ فلاں صاحب کے گھر پہ آپ آ جائیے تو میں گھر کا نمبر پوچھوں ہے نا، گلی پوچھوں گا، مسجد کے سامنے کے پیچھے، پھر جانے کے بعد فون نمبر لے کے فون کروں گا بھائی آپ کہاں ہیں، ہے نا۔ ہم کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، گدھے کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا تھا۔ گدھے کو جو ہی سرکار نے کہا جا بلا کے لا، تو وہ گدھا ان صحابی کے گھر پہ آ جاتا دروازے کے سامنے اور کھڑے ہو کے دروازہ ڈھکیلتا، اور صحابی دیکھتے ہی سمجھ جاتے کہ حضور نے مجھے یاد کیا ہے۔ میں نے کہا حضور کی بارگاہ میں رہنے والے گدھے سے کہ گدھا یہ بتا تجھے اتنا علم غیب کیسا آ گیا؟ پتہ نہیں بتایا، صرف نام بول دیا تو یہاں تک چلا آیا۔ تو کہنے لگا غیب دا رسول کی بارگاہ میں رہتا ہوں تو گدھوں کو تک غیب آ جاتا ہے، تم ہمارے
ہمارے نبی کے غیب کو ناپنے چلتے ہو، ارے ہمارے نبی کی بارگاہ کے گدھوں کو تک غیب کا علم ہے۔ یہ گدھا حضور سے بے انتہا محبت تھا، گدھا، مگر گدھے کی بھی قسمت ذرا دیکھیے، اسے عشق مصطفیٰ نصیب ہو گیا۔ حضور کی محبت اس کے دل میں تھی اور ہمیشہ بارگاہ میں رہتا تھا، ہمیشہ بارگاہ میں رہتا تھا، بس ادھر مسجد کے آس پاس میں حضور کے پاس رہتا تھا۔ جب سرکار کا انتقال ہو گیا تو وہ گدھا روتا تھا اور گلیوں میں گھومتا تھا، مارے مارے پھرتا تھا۔ حضور کے انتقال کے بعد وہ گدھا اتنا پھرا ایک دن آخر ایک کنویں میں گر گیا اور مر گیا۔ صحابہ اکرام نے دیکھا ایک گدھے کو جب نصیب ہو جائے محبت رسول تو مٹا نہیں، تاریخ کا ایک صفحہ بن گیا۔ ذرا غور کرو گدھے کی قسمت کو، گدھے کو نصیب ہو گیا عشق رسول تو مٹا نہیں، تاریخ کا ایک صفحہ بن گیا۔ کل بھی یاد کیا جاتا تھا، اب بھی یاد کیا جا رہا ہے، قیامت تک اس کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اے ایمان والے، کچھ نہیں تو عشق مصطفیٰ کی دولت کما لے، یہ وہ دولت ہے جسے مل جائے وہ مرتا نہیں ہے بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے باقی ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے، زندہ جاوید ہو جاتا ہے۔ ہمارے سرکار وہ محبوب ہیں کہ جانور ان سے محبت کرے، پتھر ان سے محبت کرے۔ ایک موقع پہ فرماتے ہیں میں اس پتھر کو بہت اچھے جانتا ہوں جو مجھے سلام کرتا تھا، اور کب کی بات ہے جبکہ ابھی اعلان نبوت کیا نہیں تھا، اعلان نبوت نہیں کیا، اس وقت وہ پتھر حضور کو دیکھتا تو کہتا صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اب جانتے ہو پتھر کون ہے؟ وہ حجر اسود ہے۔ کون ہے وہ؟ حجر اسود۔ وہ حجر اسود حضور کو سلام کرتا تھا، اور بھی دوسرے پتھر تھے کہ نہیں بھائی بولو؟ تھے۔ کتنے تھے؟ 360۔ سبحان اللہ، سبحان 360 دیو تھے وہاں۔ کتنے؟ وہ سلام نہیں کرتے تھے، مگر مومن اکیلا تھا سلام کرتا تھا۔ سبحان اللہ، مومن اکیلا تھا۔ یہ جنتی ہے، یہ پتھر جو ہے یہ جنتی ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آیا جنت سے لایا گیا ہے، جو سلام پڑھتا تھا اور پھر جنت میں جانے والا بھی، جنت سے آیا پھر جنت میں جائے گا۔ تو جو جنتی ہے وہ سلام کرتا تھا، سبحان اللہ، جو جنتی ہے وہ سلام پڑھتا، اور باقی 360 سب دوزخی تھے، باقی 360 دوزخی تھے جن کو اللہ نے فرمایا کہ حتب جہنم، وہ جہنم کا کندہ ہے، پتھر جہنم میں ڈالے جانے والے یہی بت ہیں، سب جانے والے جائیں گے۔ تو یہ 360 تو دیو تھے جو نہیں کرتے تھے، جہنمی تھے، ایک جنتی تھا، سب کے بیچ میں سلام کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک دن آیا جب سرکار فاتح مکہ بن کر تشریف لے آئے تو لات کو تو لات مارا اور منات کو ڈنڈا مارا، سب توڑ پھوڑ کے نکال دیے گئے، باہر کر دیے گئے۔ جتنے سلام نہیں کرنے والے تھے سب کو مسجد کے باہر کر دیا، سلام کرنے والے کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کے دیوار میں لگا دیا۔ سبحان اللہ، سلام کرنے والا کل بھی تھا، اب بھی ہے، بے شک، صبح قیامت تک رہے گا۔ بے شک۔ سلام سے بھاگنے والا کل بھی مار دیا گیا، انشاءاللہ آئندہ دنوں میں بھی ختم کر دیا جائے گا۔ بے شک۔ سلام نہیں پڑھنے والا بھگا دیا جاتا ہے، سلام کرنے والا قبول ہو جاتا ہے۔ تو یہ سلام کرتا تھا پتھر، پتھر کو پوچھئے تجھے کس نے بتایا کہ یہ اللہ کے رسول ہے؟ یہ اللہ کے رسول ہے، کس نے بتایا؟ سلام کرنا کس نے سکھایا؟ تو وہ کہنے لگا تجھے کس حدیث سے معلوم ہوا؟ تو بخاری پڑھی تھی تو نے، مسلم پڑھی تھی تو نے، ترمذی ابو داؤد پڑھی تھی، کیا قرآن کی کوئی آیت سنی تھی تو نے؟ تو وہ کہے گا ایمان نصیب ہو جاتا ہے جب کوئی جنتی ہو جاتا ہے تو اسے سکھانا نہیں پڑتا، وہ خود ہی السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنے لگ جاتا ہے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ جنتی کو خود بخود پڑھنا آتا ہے، پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور پڑھا لکھا جہنمی ہوتا ہے تو وہ خود سلام سے بھاگ جاتا ہے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ ہمارے سرکار وہ رسول ہیں جن سے پتھر تک محبت کرتے تھے۔ ایمان والو، وہ مسلمان
جسے عشق رسول نصیب نہیں وہ پتھروں سے زیادہ بدبخت ہے۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو اس بدبختی سے محفوظ فرمائے، حضور کی محبت سے آشنا فرمائے، رسول پاک کی محبت کا درد عطا کرے، جسے یہ دولت ملی ہے الہ العالمین اس کی معیت عطا فرمائے۔ ہاں یہ محبت ملتی کیسے ہے؟ یہ محبت ملتی کیسے ہے؟ چلے سے نہیں ملتی، چلے چٹی میں جاؤ گے تو جو ہے وہ بھی چلی جائے گی۔ محبت اگر چاہیے تو کسی محبت والے کی صحبت میں بیٹھو، محبت مل جائے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ محبت چاہیے تو کسی محبت والے کی صحبت میں بیٹھو، محبت مل جائے گی۔ حضرت امام رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مثنوی شریف میں ایک واقعہ اپنے زمانے کا لکھا، فرماتے ہیں یہ واقعہ ہے کہ جب کسی ہرن کے پیٹ میں نافع پیدا ہو جاتا تو اس کو خوشبو آنے لگتی، تو اس کو یہ محسوس ہوتا کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، تو اس خوشبو کو ڈھونڈنے کے لیے پورے جنگل میں بھاگتی رہتی۔ تو دوسرے بھی ہرن کو ویسے ہی اپنے نافع کی خوشبو آتی، وہ بھی بھاگتی ہے، یہ بھی بھاگتی ہے، دونوں بھاگتے بھاگتے یہ ایک دوسرے کے پاس آتے، تو اس کو سمجھ میں آتا اس میں خوشبو ہے، اس کو سمجھ میں آتا اس میں خوشبو ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے، حالانکہ خوشبو اس کے اندر ہے، اس کے اندر ہے، اس کے اندر ہے۔ اس کی خوشبو خود پریشان تھی، اس خوشبو کو تلاش کرنے کے لیے چلی، تو خوشبو والے کے پاس جب پہنچ گئے تو دونوں کو ایک دوسرے کو سکون آ گیا۔ پتا چلا کہ اگر محبت رسول چاہیے تم کسی عاشق رسول کی صحبت میں بیٹھ جاؤ، دل کو نصیب سے چین نصیب ہو جائے گا، دل کو سکون مل جائے گا، اطمینان نصیب ہو جائے گا۔ ہاں اگر عشق رسول ہی کی دولت چاہیے تو خواجہ خواجگاں کی چوکھٹ پہ بیٹھ جاؤ، خواجہ کے پاس بیٹھ جاؤ، وہاں سے دولت عشق نبی بٹا کرتی ہے، محبت رسول کا درد بٹا کرتا ہے، وہاں سے محبت رسول بانٹی جاتی ہے۔ محو الہی کے آستانے پہ چلے جاؤ، وہاں محبت رسول بڑھتی ہے۔ امام محمد رضا کے پاس آؤ، یہاں محبت رسول بڑھتی ہے۔ تم اگر حضرت مخدوم سمنہ کے پاس چلے جاؤ، وہاں محبت رسول بڑھتی ہے۔ یہ اللہ والوں کے آستانے ہیں جہاں محبت رسول بانٹی جاتی ہے، محبت رسول دی جاتی ہے۔ ان کی صحبت میں بیٹھو تو محبت ملتی ہے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کرتے ہیں، حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یاد رکھنا ان کی صحبت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اس لیے کہ آپ تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھ جائیں گے تو اس کی برائی آپ کے اوپر اثر کر دے۔ کیسے اثر کرتی ہے؟ حضور فرماتے ہیں ایاکم و ایاہم، تم میرے دشمنوں سے دور رہو، ان کو اپنے سے دور رکھو اور تم بھی ان سے دور رہو۔ ایک مرتبہ میں سوچنے لگا آخر ایسا کیوں فرمایا؟ ایک تو یہ کہ آپ خود جانا نہیں، دوسرے اگر وہ آ رہا ہے تو آنے دینا نہیں۔ میں نے کہا آخر ایسا کیوں؟ تو میرا دل کہنے لگا گوبر ہے نا، گوبر دیکھا کبھی؟ گوبر دیکھا، اگر گوبر پہ آپ پڑ گئے تو کس کا خرابہ ہوگا؟ کس کا خرابہ؟ بولیے بھائی۔ اگر گوبر ہمارے اوپر پڑ گیا تو اپنا ہی خراب ہو، ادھر سے بھی گئے تو ہمارا خرابہ، ادھر سے بھی تو بھی ہمارا خرابہ ہے۔ اس لیے ایاکم و ایاہم، ان سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ اللہ فرماتا فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، ہماری یاد کے بعد، ہمارا ذکر کر لینے کے بعد ظالموں کے ساتھ مت بیٹھنا، ظالموں کی سنگت مت اختیار کرنا، بدعقیدوں کی صحبت میں مت بیٹھنا، رسول کے دشمنوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ہمدردی اور تعاون کا برتاؤ مت کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی محبت کی وجہ سے تمہارا دل خراب ہو جائے، تمہارا عمل خراب ہو جائے اور پھر تمہارا عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنے نبی کی محبت میں ہمیں راسخ فرما دے اور ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور تیرے نبی کی محبت میں جینا نصیب فرما دے، اسی محبت میں مرنا نصیب فرما دے۔ جان ہے